اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر عتم ہے. اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت پہ پیدا کیا، بن مانگے نعمتیں عطا فرمائیں. ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. تو ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں. یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا نہیں، یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو بے وقوف کہا جاتا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دے دی ہے. اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے. ہم ایک جچے تلے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ایک محدود وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ہمارے سانس گنے ہوئے، جب سانس کا سلسلہ ختم ہونے لگے گا تو گلے کا گھنگرو بجنا شروع ہو جائے گا. جیسے الارم بجتا ہے نا، یہ گلے کا سانس تیز ہو جاتا ہے. مرتے آدمی کو کبھی دیکھا کریں تو گلے کا سانس جو تیز ہوتا ہے یہ اس کا گھنگرو بجتا ہے، الارم آ جاتا ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اتنی فرصت بھی نہ ملے گی کہ اپنے پیارے اہل خانہ کو وصیت کر سکے، کھڑے پیر جانا پڑے گا. اب اس ادھار کے مال کو ہم اگر اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا کر دے دیں گے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بہت امیر ہو، کھربوں پتی ہو، اور وہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں تمہیں 2-4 کروڑ روپے کا کام کر کے دیتا ہوں، تم بزنس چلا کے دکھاؤ. اگر تم نے بزنس اچھا چلا لیا تو میرے پاس جو کچھ ہے اس سب کے وارث تم ہی ہو، اور اگر تم 2-4 کروڑ کا بزنس بھی نہ سنبھال سکے تو میں اپنا سب کچھ تمہارے کیوں حوالے کروں. بالکل یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کچھ امانتیں دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا. میرے بندو، میں ادھار کا مال تمہیں دے رہا ہوں اور دیکھوں گا یہ کہ اب ان امانتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو یا نہیں. اگر کرو گے تو میں یہ امانتیں بہت بہتر انداز سے تمہیں واپس لوٹاؤں گا. اور اگر امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے تو تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ تو امانتیں تمہیں دی جائیں، میں تم سے سب واپس لے لوں. چنانچہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، نہ لباس اپنا، نہ مکان اپنا، نہ منہ میں دانت ہیں، نہ طاقت اتنی کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے، کچھ کھا نہیں سکتا، ہضم نہیں کر سکتا. مگر اللہ تعالی
ماں باپ کے ذریعے سے اس کو یہ سب نعمتیں دے دیتے ہیں. ماں باپ کے دل میں ایسی محبت ڈال دیتے ہیں، ذرا بچہ روتا ہے ماں باپ اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں. اب یہ بچہ پھر جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، منہ میں دانت بھی 32 ہو گئے، جسم کے اندر طاقت بھی آ گئی، آئی سائٹ بھی 6/6 ہے، کانوں کی سنوائی بھی ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتیں کامل طریقے سے عطا فرما دی، حتیٰ کہ بیوی بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی، اپنا کاروبار بھی مل گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو انسان پھر اپنی زندگی گزارتا ہے. کچھ وقت زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آہستہ آہستہ واپس لینی شروع کر دیتے ہیں. پہلے دانت بالکل ٹھیک تھے، اب ایک دانت کے اندر کیویٹی بن گئی، یہ نعمت واپس جا رہی ہے. اب ایک دانت نکلوانا پڑ گیا، نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے آواز ٹھیک سنائی دیتی تھی، اب ایک کان میں سے ذرا اونچا سنائی دینے لگا، یہ نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے 6/6، اب ریڈنگ گلاسز لگانے پڑ گئے، یہ نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے لکڑ ہضم پتھر ہضم، اب ذرا کھانے میں اونچ نیچ ہو تو ہاضمہ ٹھیک کام نہیں کرتا، یہ نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے بال کالے تھے، سفید ہونے شروع ہو گئے، نعمت واپس جا رہی ہے. پہلے انسان کام کرتے تھکتا نہیں تھا، اب سانس چڑھ جاتا ہے، نعمت واپس جا رہی ہے. یہ نعمتیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ واپس لیتے لیتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان پر موت آ جاتی ہے. موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں واپس لے لینے کا دوسرا نام موت. سب نعمتیں اللہ لے لیتے ہیں، نہ آنکھ کام کر رہی ہے، نہ زبان کر رہی ہے، نہ ہاتھ پاؤں کر رہے ہیں، سب نعمتیں چلی گئی. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. حساب کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جانچیں گے کہ تم نے ان امانتوں کو ہمارے حکموں کے مطابق استعمال کیا یا من مرضی کرتے پھرے، ہماری ہی نافرمانی میں استعمال کرتے رہے. قیامت کے دن اس کا نام اعمال دیکھیں گے، گواہیاں قائم ہوگی. اگر ثابت ہو گیا کہ یہ نیک بندہ تھا اور اس نے تمام نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے اور تمام نعمتیں بہتر حالت میں واپس لوٹائیں گے. گھر دیں گے مگر دنیا کی طرح اینٹ گارے کا بنا ہوا نہیں ہوگا، سونے چاندی کی اینٹوں کا اور مشک کا اس کے اندر سیمنٹ استعمال ہوگا. ایک موتی میں سے بنا ہوا، سفید سرخ یاقوت میں سے بنا ہوا گھر، ایسا گھر دیں گے جو کبھی گرے گا نہیں. نہریں ہوں گی، آبشاریں ہوں گی، بہاریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ خادم ایسے دیں گے جو دنیا کی ماسیوں کی طرح چوتھے دن چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، ہمیشہ کام کریں گے. پھر اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جنت دیں گے، کبھی جنت میں سے باہر نہیں نکالیں گے. آنکھ ایسی واپس لوٹائیں گے کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کی اہلیت رکھتی ہوگی. اللہ اکبر. دنیا میں ٹھیک استعمال کیا اپنی آنکھوں کو، آج اس کا بدلہ اتنی بہترین آنکھیں دی گئی جو انبیاء کا دیدار کر رہی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہی ہیں، جو اللہ رب العزت کا دیدار کر رہی ہیں. وہ آنکھیں عطا کر دی جائیں، وہ کان عطا کریں گے کہ اللہ رب العزت جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور ایمان والے اس تلاوت کو سنیں گے. جوانی دی جائے گی جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا. چنانچہ مومن کی عمر جنت میں ہمیشہ 32 سال رہے گی.
کہ 32 سال کا نوجوان بھرپور نوجوان ہوتا ہے اور عورت کی عمر 18 سال رہے گی، کہ 18 سال کی نوجوان لڑکی اپنے حسن و جمال میں سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہے. ایسی عمر ہمیشہ رہے گی. من پسند کا حسن دیں گے، ایسا ہاضمہ دیں گے کہ لذت لینے کے لیے کھائیں گے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائیں گے. کھا کھا کے تھک جائیں گے، ایک ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر دوبارہ کھائیں گے. پکانے کی تکلیف نہیں دیں گے. اب جب جی چاہے گا ایک بادل آئے گا، دسترخوان لگے گا، پلیٹیں لگے گی، پکے بھنے ہوئے اس میں کھانے دے دیے جائیں. میرے بندو، تمہارا کام فقط انجوائے کرنا ہے. تم نے دنیا میں صبر کیا، تم نے دنیا میں امانت میں خیانت نہیں کی، تم نے ان نعمتوں کو ہمارے حکموں کے مطابق استعمال کیا. تم اس بات کے اہل ہو، تمہیں سجتی ہے یہ بات کہ ہم دنیا میں یہ نعمتیں تمہیں اور بہتر بنا کر. کیسی وہ جگہ ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جگہ ہوگی، ایمان والے وہاں جائیں گے اور ان کو اپنی من پسند کا حسن عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. آج تو جو چہرہ اللہ نے بنا دیا اس کو بدل نہیں نہ سکتے. آنکھیں گول ہیں، بادامی نہیں بن سکتی. بادامی ہیں، گول نہیں بن سکتی. چہرے کا جو کمپلیکشن ہے وہ بدل نہیں سکتا. عورتیں زیادہ سے زیادہ اوپر کچھ لیپ چڑھا دیتی ہیں، مگر اس سے شکل تو نہیں نہ بدل جاتی. نقشنین تو وہی رہتے ہیں. ناک جیسے اللہ نے بنائی، اب اس کے اوپر موم کی ناک تو لگا نہیں سکتی، وہ تو ویسی کی ویسی. مگر جنت میں جیسا حسن چاہیں گی، امیجنری بیوٹی، خیالی حسن اس کو عطا کر دیا جائے گا. میرا چہرہ ایسا، میری رنگت ایسی، میرے دانت ایسے، میری آنکھیں، پلکیں. اللہ اکبر. جو سوچتے جائیں گے اللہ عطا کرتے چلے جائیں گے. فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا جی چاہے گا آج ہر نعمت ہم تمہیں عطا فرمائیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسی جگہ ہو. دنیا کے کپڑے آج بناؤ تو چند دنوں مہینوں کے اندر بوسیدہ ہو جاتے ہیں. پھر جتنا بھی امیر آدمی ہو کپڑے دھو کے پہنتا ہے. جنت میں دھونے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. حدیث پاک کا مفہوم کہ جنتی کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوگا، جب کپڑے بدلنا چاہے گا اس انار کو کھولے گا اور اس میں سے ایک خوبصورت لباس فیکٹری کا پیک شدہ اس کو مل جائے گا. ہر مرتبہ نیا لباس پہنے گا، دھونے کا مسئلہ ہی نہیں. واہ میرے مولا، یہ اللہ تعالیٰ کا بوتیک ہے. ہر گھر میں ہر عورت کو دے دیا جائے گا. دنیا میں تمہیں بازاروں کے اندر جوتیاں چٹکانی پڑتی تھی، میچنگ کرنی پڑتی تھی. لو دیکھو ہم تمہیں کیسے کپڑے عطا کرتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم کہ جنت میں عورت کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے اس کے ایک کپڑے میں سے 70,000 رنگ جھلک رہے ہوں گے. یہ نعمتیں دی جائیں گی. کیوں؟ دنیا میں ان کو ٹھیک استعمال کیا. اب یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو یہ نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دے. اور اگر قیامت کے دن حساب کے وقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو خیانت کرنے والا تھا، یہ تو کرائے کے مال کو مالک کے مکان کے حساب سے استعمال نہیں کرتا تھا، من مرضی سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس قابل ہی نہیں. تھوڑی سی نعمتیں دی، تو ان کو ہماری نافرمانی میں استعمال کرتا رہا، اب تو جسٹیفائی کر ہی نہیں تھی، ہم تمہیں یہ نعمتیں واپس نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں واپس لے لیں گے. چنانچہ موت کے وقت انسان سے یہ نعمتیں چھینی جاتی ہیں اور قیامت کے دن انسان کو کھڑا کیا جائے گا.
اس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوں گی. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اندھے بہرے گونگے اٹھائے جائیں گے, زبان نہیں دی جائے گی. یہ غلط استعمال, جھوٹ بولتا تھا زبان سے, چغلی کھاتا تھا, غیبت کرتا تھا, زبان کی نعمت لے لی جائے گی, آنکھوں کی نعمت لے لی جائے گی. یہ تو غیر کی طرف حسرت بھری نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا, اس قابل نہیں کہ اس کو آنکھیں ملیں, اندھا کھڑا کریں گے. کانوں کی سنوائی اللہ تعالی سماعت واپس لے لیں گے, اور چہرے کا حسن بھی واپس. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, بالکل کالے چہرے ہوں گے. جنتی یوم تبیض وجوہ, اور جہنمی یوم تسود وجوہ, کالے چہرے. لباس دنیا کا نہیں دیا جائے گا. سرابیلہم من قطران, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گندھک کا بنا ہوا لباس دیں گے, اتنا بدبودار ہوگا. فقہا نے لکھا ساری دنیا کے انسان, حیوان, چرند پرند اگر مر جائیں اور ان کی لاشیں ایک جگہ پر اکٹھی کریں اور وہ گل سڑ جائیں, اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی, اتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگی. آج تو خوشبوئیں لگاتے ہیں نا جی, چھڑکتے ہیں اپنے اوپر. ایسے کپڑے جب پہنائیں گے مجھے تو لگتا ہے دم ہی گھٹ جائے گا. مکان بڑے نہیں دیں گے, کوٹھیوں میں رہنے والے, بڑے مکانوں میں رہنے والے. تو اس مکان میں ہماری نافرمانی کرتا تھا, اب تجھے مکان نہیں ملے گا. مکانن ضیقن, اتنا تنگ مکان ہوگا کہ وہاں رہ نہیں سکے گا. دعوا ہنالک ثبورا, موت مانگے گا. کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک موت نہ مانگو, جتنی چاہے موتیں مانگو, تمہاری جان نہیں چھوٹتی. تم اللہ کی امانتوں میں خیانت کر کے آنے والے لوگ ہو, تمہیں مزہ چکھائیں گے. تم کس مالک و ملک کے حکم کو پس پشت ڈالا. موت بھی مانگے گا, موت نہیں آئے گی. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا میں کھانے کھاتا تھا, ڈشز ہوتی تھیں, دسترخوان بچھتے تھے, اس کے سامنے مختلف قسم کے سوپ ہیں, پلاؤ ہیں, کھانے کی چیزیں. جہنم میں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا. یہ اتنا کڑوا کہ اگر انسان صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹوں پہ لگائے تو شام تک کڑواہٹ منہ سے نہ جائے. اور کانٹے بھی ہوتے ہیں, مگر اتنا بھوکا ہوگا کہ اسے کھائے گا. جب کھائے گا تو کانٹے چبھیں گے, نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی. پانی مانگے گا تو پینے کے لیے دنیا کی طرح اس کو ہنی کولا نہیں دیا جائے گا, بلکہ وہاں پر جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو پیالوں کے اندر جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ پیو. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. غسلین کا ترجمہ مفسرین نے یہی کیا کہ خون اور پیپ جو بہے گا نا, آج تو کسی کا زخم ہو تو اس میں پیپ پڑ جائے تو اس کو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر بھی اپنے ناک کو ڈھانپ لیتے ہیں, اتنی بو ہوتی ہے. اس کو پیئیں گے, پیو اسے.
آج تو گرمی ہوتی ہے نا تو ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، وہاں جہنم کی گرمی ہوگی، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم کھولتا پانی سر پہ ڈالیں گے۔ اس دماغ میں بھس بھرا ہوا تھا، یہ ہمارے غیر کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا، غیر سے محبت کے دعوے کرتا تھا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ بولتا تھا۔ آج اس کے دماغ کے اوپر کھولتا پانی ڈالو، یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کی چنگاریاں اٹھیں گی اور گائیڈڈ میزائل کی طرح اس کے دل کو ٹارگٹ بنائیں گی۔ تم لوگوں کے دل دکھاتے تھے، آج تمہارا دل دکھائیں۔ تو موت نام ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی ان نعمتوں کے چھن جانے کا۔ دوبارہ نعمتیں ملیں گی جب ہم قیامت کے دن پروو کر سکیں گے کہ مولا ہم نے ان صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے استعمال کیا، تیری محبت میں زندگی گزارتے تھے، تیری یاد میں جیتے تھے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم۔ یہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کامیابی پانے والے ہوں، اور جو دنیا میں مستیاں اڑانے والے، نمازوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو آئندہ اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، خود ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ہم ان نعمتوں کے قابل ہی نہیں ہیں۔ کوالیفائی کرنے کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیجیے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر یہ نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں نہ دیتے تو ہم کیسے زندگی گزار پاتے؟ ذرا اس آدمی سے پوچھئے جس کو اللہ رب العزت نے آنکھیں نہیں دی۔ ایک مرتبہ ایک نابینا لڑکا تھا، نوجوان تھا، آیا مجھے کہنے لگا جی میرے لیے حضرت دعا کر دیں۔ تو ایسے ہی دل میں خیال آیا بھئی یہ نوجوان ہے، کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں، تو میں پوچھوں تو صحیح کیا دعا کرواتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا دعا کریں؟ میرا گمان یہ تھا کہ شاید یہ کہے گا جی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن جیسے ہی میں نے پوچھا اس نابینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگا حضرت ابھی بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ جس کو میں ماں اور باپ کہتا ہوں میں زندگی میں کبھی ان کا بھی چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس نوجوان کے آنسوؤں نے مجھے آنکھوں کی قدر سکھا دی۔ یہ آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، قرآن نہیں دیکھ سکتا، بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ والوں کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک نعمت ہے جس سے بندہ محروم۔ اس بندے کو دیکھو جس کی زبان کام نہیں کرتی، گنگا ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہیں مگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، جس کی سماعت کام نہیں کرتی، وہ اشاروں سے باتیں سمجھتا ہے۔ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا اتنا خوبصورت، لاکھوں میں کوئی ایک، رال ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے جی کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے باڈی دیکھی تو حیران ہوا، اللہ لاکھوں میں کسی کو آپ اتنی خوبصورت جسمانیت دیتے ہوں گے، مگر چونکہ دماغ نہیں تھا، منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اسے اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔
سوچئے اگر اللہ رب العزت دونوں ہاتھ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے، ذرا سوچئے وہ بندہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ پانی پینے میں دوسرے کا محتاج، کپڑے پہننے میں دوسرے کا محتاج، سردیوں میں بستر میں سو جائے تو اپنی رضائی کو ٹھیک کرنے میں دوسرے کا محتاج، جسم کی نجاست صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، ناک صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، کان کھجانے میں دوسرے کا محتاج، چہرے دھونے میں دوسرے کا محتاج، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مقتول یدین بندے کو دیکھا، اس دن احساس ہوا اللہ دونوں ہاتھوں کا سلامت رہنا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں پاؤں عطا کر دی۔ جن کے پاؤں نہیں ہوتے، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، فالج زدہ ہوتے ہیں، ذرا ان سے ان پاؤں کی قدر و قیمت تو معلوم کر کے دیکھیں۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی، کیا اس لیے دی کہ ہم اس کے حکموں کی نافرمانی کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آنکھیں دی، قرآن بھی دیا، میری کتاب کو دیکھو گے اور اس سے پڑھو گے۔ پاؤں دیے تو مسجد بھی بنوا دی، ان پاؤں سے چل کے میرے گھر کی طرف جاؤ گے۔ زبان دی تو دین کی دعوت کا حکم بھی دے دیا، اپنی زبان سے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ گے۔ تو کیا ہم یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ آج ہم اس بات کو بیٹھ کر سوچیں، یا خواہشات کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، وقتی لذتوں کی خاطر، وقتی مزوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں۔ بچے کو بھی کہے نا کہ بھائی تمہیں آئس کریم لے کر دیں گے مگر تھپڑ لگائیں گے، تو بچہ بھی ڈیل نہیں کرتا۔ ہم بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کی ان آئس کریموں اور ٹافیوں کے پیچھے ہم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیتے۔ یہ جو نیلی پیلی چل رہی ہوتی ہیں غیر محرم، یہ بھی تو ٹافیاں ہی ہیں نا بچوں والی، ان کی طرف جو نظر اٹھی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب کو مستحق بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نفس عطا فرمایا، اس نفس کے اندر خیر بھی ڈال دی اور شر بھی ڈال دیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ سرکش نفس ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی نافرمانی اور بغاوت کے اوپر اکساتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ شیطان کا ساتھی، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ جو شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، یہ نفس اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ورغلاتا ہے۔ یہ ہمارا اندر کا دشمن، کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ ہمارے گھر کا بھیدی ہے، یہ لنکا ڈھا دکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، گناہ تو کر بیٹھا پھر افسوس بھی کرتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندگی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ۔ اور ایک نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی فرما برداری ہی میں راحت ملتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا جوئی کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اللہ کی رضا والی زندگی کے لیے ہر وقت قدم بڑھاتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ جن کو نصیب ہو جائے تو ان لوگوں کی زندگی شریعت کے مطابق زندگی ہوتی ہے۔ یہ اپنے اعضاء کی امانت کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان ہیں۔